یونیورسٹی کا طویل کوریڈور فاطمہ کے جوتوں کی چاپ سے گونج رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور سانس پھولنے کی وجہ سے گال گلابی ہو رہے تھے۔ آج اس کی زندگی کا اہم ترین دن تھا، نکاح کے بعد یونیورسٹی کا پہلا دن، مگر قسمت کا کھیل دیکھیں کہ پہلے ہی دن وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ یا اللہ، بس آج بچا لینا، کوئی بھی پروفیسر ہو، بس کھڑوس نہ ہو۔ اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور کانوکو والے ہال کے سامنے پہنچ کر ایک لمحے کو رکی۔ سامنے ڈائس پر ایک لمبی قامت والا شخص پشت کیے کھڑا وائٹ بورڈ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی سیاہ واسکٹ اور سفید کلف لگے لباس سے ہی روب چھلک رہا تھا۔ فاطمہ نے جلدی میں گھڑی دیکھی، وہ پورے 20 منٹ لیٹ تھی۔ اس نے اپنی چادر کو درست کیا اور ایک گہرا سانس لے کر کلاس میں قدم رکھا۔ پروفیسر ابھی بھی مڑ کر نہیں دیکھے تھے۔ فاطمہ کو لگا یہ شاید وہی پرانے نرم مزاج والے پروفیسر صاحب ہیں جن کی ریٹائرمنٹ قریب تھی۔ وہ ہانپتی ہوئی ذرا اونچی اور جلد باز آواز میں گویا ہوئی۔ سر جی، آئی ایم سو سوری، وہ رات کل میری شادی تھی، اس وجہ سے چھٹی کی تھی اور صبح میرے شوہر جی نے دیر سے جگایا تو میں لیٹ ہو گئی، پلیز آج معاف کر دیں۔ فاطمہ کے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی پوری کلاس میں ایک دم ایسا سناٹا چھایا جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما دی ہو۔ اگلی نشستوں پر بیٹھی لڑکیاں منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، جبکہ لڑکوں کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ اسی لمحے بورڈ پر لکھتا ہوا ہاتھ رکا۔ وہ شخص نہایت آہستگی سے مڑا۔ جوں اس کا چہرہ واضح ہوا، فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں اور الفاظ حلق میں ہی پتھر بن کر رہ گئے۔ سامنے کوئی بوڑھا پروفیسر نہیں بلکہ روباس کھڑا تھا، وہی روباس جن کے نام کا نکاح نامہ ابھی کل ہی اس کے بیگ میں رکھا گیا تھا۔ وہی روباس جس کی گہری بھوری آنکھیں اس وقت اسے نہایت سنجیدگی سے دیکھ رہی تھیں۔ روباس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا مارکر میز پر رکھا اور ایک دم آگے بڑھ کر اپنے بازو سینے پر باندھ لیے۔ کلاس میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ روباس کی آواز کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ اچھا، تو آپ کی شادی ہو گئی اور آپ کے شوہر جی نے آپ کو وقت پر نہیں جگایا، اس لیے آپ دیر سے آئیں۔ فاطمہ کا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کے اپنے ہی الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے بن کر لگ رہے تھے۔ وہ جس شوہر کی شکایت کر رہی تھی، وہی اس وقت پروفیسر کے لبادے میں اس کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑا تھا۔ روباس کے لبوں پر ایک ایسی میچیور اور پراسرار مسکراہٹ آئی جسے صرف فاطمہ ہی سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی اور پھر دوبارہ فاطمہ کی ساکت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مس فاطمہ، آپ ذرا لیکچر کے بعد مجھے آفس میں ملیں۔ شادی کی وجہ سے جو آپ کی پڑھائی کا حرج ہوا ہے وہ میں پرسنلی پورا کر دوں گا۔ فاطمہ کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے یا وہیں زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دے۔ فاطمہ کی حالت اس وقت دیدنی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور وہ اپنی سفید چادر کے کونوں کو انگلیوں میں مروڑتے ہوئے مسلسل انگلیاں چٹکانے لگی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ جب بھی وہ حد سے زیادہ پریشان ہوتی، اس کی انگلیاں خود بخود چیخنے لگتیں۔ اس خاموش کلاس میں ان انگلیوں کے چٹکنے کی آواز روباس کو صاف سنائی دی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھول ہی رہی تھی کہ روباس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان کے چہرے پر اب وہ روایتی پروفیسرز والی سختی لوٹ آئی تھی جو ان کی پہچان تھی۔ روباس نے اپنی گہری نظریں اس کے لرزتے وجود پر جمائیں اور نہایت سپاٹ لہجے میں کہا، جائیے، اپنی سیٹ پر بیٹھیے اور اپنی توجہ لیکچر پر رکھیں۔ فاطمہ نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر روباس کو دیکھا، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی سنجیدگی دیکھ کر وہ مزید کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ کر سکی۔ وہ نیچی نظریں کیے تقریباً بھاگتی ہوئی آخری بینچ کی طرف بڑھی۔ پوری کلاس کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھیں جیسے کہ وہ کوئی عجوبہ ہو۔ روباس دوبارہ بورڈ کی طرف مڑ گیا اور مارکر اٹھا کر لکھنا شروع کیا، مگر ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی نہ رکھنے والی فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ اس وقت شرمندگی کے کس سمندر میں غوطے کھا رہی ہے۔ کلاس کے باقی 40 منٹ فاطمہ کے لیے صدیوں پر محیط تھے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ روباس کی نظریں بار بار اس کی سمت اٹھ رہی ہیں۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں چٹکتی اور خود کو کوستی کہ کیوں اس نے بنا دیکھے وہ شوہر والا جملہ بول دیا تھا۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہونے کی گھنٹی بجی، روباس نے اپنا رجسٹر سمیٹا اور باہر نکلنے سے پہلے ایک بار پھر ڈائس سے اعلان کیا، مس فاطمہ، یاد رہے
آپ کا حرج پورا کرنا ابھی باقی ہے۔ 5 منٹ بعد میرے آفس پہنچ جائیے۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئے اور فاطمہ وہیں ساکت رہ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اب آفس میں شوہر جی اس کی اچھی خاصی کلاس لینے والے ہیں۔ روباز کا لہجہ اس بار پہلے سے زیادہ سخت اور حکمنامہ تھا، جس نے فاطمہ کے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب سے ہٹا دیا۔ وہ اپنا رجسٹر اور قلم اٹھاتے ہوئے غصے میں آفس کی جانب مڑ گئے اور جاتے ہوئے ایک بار پھر اسے کڑی نظروں سے دیکھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ دیر کرنا اب اس کے لیے مزید خطرہ بن سکتا ہے۔ فاطمہ نے ایک لمبا اور لرزتا ہوا سانس لیا اور مرتے مرتے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے اور ذہن میں مسلسل وہی الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے نادانی میں پوری کلاس کے سامنے کہے تھے۔ وہ ڈرتی ڈرتی کوریڈور میں ان کے پیچھے چلنے لگی، لیکن فاصلہ اتنا رکھا کہ کہیں اس کی گھبراہٹ ان کے سامنے بالکل واضح نہ ہو جائے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل میں وسوسے بڑھ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب بند کمرے میں روباز کا کیا رد عمل ہوگا۔ جیسے ہی وہ ان کے آفس کے دروازے پر پہنچی، اس نے دیکھا کہ روباز اپنی کرسی پر براجمان ہو چکے تھے اور ان کا چہرہ اب بھی کسی گہری سوچ یا شاید مصنوعی غصے کی گرفت میں تھا۔ فاطمہ نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی اور ان کی اجازت ملنے پر نہایت دبے قدموں سے اندر داخل ہوئی، جہاں خاموشی اتنی گہری تھی کہ اسے اپنی ہی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکائے ان کے میز کے سامنے کھڑے ہو کر دوبارہ وہی انگلیاں چٹکانا شروع کر دیں جو اس کی بے بسی کا واضح ثبوت تھیں۔ روباز نے میز پر رکھے کاغذات سے نظر ہٹا کر سامنے کھڑی لرزتی ہوئی فاطمہ کو دیکھا اور نہایت سپاٹ لہجے میں حکم دیا، پہلے جا کر دروازہ بند کرو۔ فاطمہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے کنڈی لگائی تو آفس میں چھائی خاموشی اسے مزید خوفزدہ کرنے لگی۔ وہ وہیں دروازے کے قریب ہی رک گئی، مگر روباز نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے انگلی کے اشارے سے اسے اپنے بالکل قریب آنے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کی میز کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی تو روباز نے کرسی تھوڑی آگے کی اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر دھیمی مگر گہری آواز میں پوچھا کہ اب بتائیں، آپ کے ان شوہر جی نے آپ کو کیوں نہیں جگایا؟ ان کا یہ سوال سن کر فاطمہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور اس نے نظریں مزید جھکا لیں۔ روباز نے شرارت سے اس کا وہی رجسٹر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہاتھ کی انگلیوں پر ہلکی سی چٹکی کاٹتے ہوئے سرگوشی کی کہ ویسے شوہر نے تو صبح بہت جگایا تھا آپ کو، پر شاید آپ کو ہی نیند زیادہ پیاری تھی۔ روباز نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ اچانک اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر نہایت مضبوطی سے فاطمہ کا بازو تھاما اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ فاطمہ اس اچانک وار کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ ایک ہی لمحے میں سیدھی روباز کی گود میں جا گری۔ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر نیچے گرا اور وہ گھبرا کر اپنا ہاتھ روباز کے کندھے پر ٹکا گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، جبکہ روباز کی گرفت اس کی کمر پر اب پہلے سے زیادہ میچور اور پختہ تھی۔ وہ ساخت نظروں سے روباز کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں میں اب وہ پروفیسر والی سختی بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا اور شوخ سا پیار تھا جو صرف اس کے لیے مخصوص تھا۔ روباز نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر نہایت مدھم آواز میں کہا کہ اب بتائیں مس فاطمہ، کیا ابھی بھی آپ کو اپنے شوہر سے شکایت ہے کہ انہوں نے آپ کو جگایا نہیں؟ فاطمہ نے شرم کے مارے اپنی پلکیں موند لیں اور اس کا پورا وجود روباز کے اتنے قریب ہونے پر لرزنے لگا۔ روباز نے اس کی خاموشی اور گھبراہٹ کو انجوائے کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بکھری کلٹ کو نہایت نرمی سے پیچھے ہٹایا اور سرگوشی کی کہ یونیورسٹی میں آپ کو سزا ملے گی اور گھر میں مجھے، کیونکہ آپ نے سب کو بتا دیا ہے کہ میں کتنا لاڈلا شوہر ہوں جو اپنی بیوی کو صبح اٹھنے ہی نہیں دیتا۔ فاطمہ نے ہڑبڑا کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور ہونے کی کوشش کی، مگر روباز نے اسے جانے نہ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جتایا کہ اب وہ ان کے حصار میں مقید ہے، جہاں سے فرار ممکن نہیں۔ اس کا چہرہ اب بھی شرم اور تپش سے دہک رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس میچور محبت کا کیا جواب دے جو اسے پل بھر میں ایک بے بس لڑکی بنا دیتی تھی۔ اتنے میں باہر سے پرنسپل کی آواز آئی۔ دونوں جھٹکے سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ اسی لمحے سورج سوا نیزے پر تھا اور دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ نے فاطمہ کا برا حال کر دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے پیدل گھر تک کا فاصلہ طے کر کے جب صدر دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اس کا سفید دوپٹہ پسینے سے تر تھا اور چہرہ گرمی کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے اپنا بھاری بیگ کندھے سے اتار کر صوفے پر ڈالا اور ابھی سانس درست کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ باورچی خانے سے نکلتی اپنی ماں ساجدہ بیگم کی کرخت آواز
اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ساجدہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑا چمچ لہراتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ماتھے پر بل ڈال کر بولی کہ بڑی نوابزادی آئی ہیں، اب صاحبزادی کے لیے کیا ٹھنڈا شربت بنا کر لاؤں یا پھر پورے گھر کی صفائی کا انتظار کروں جو صبح سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہے؟ فاطمہ نے بے بسی اپنی ماں کی طرف دیکھا اور خشک لبوں سے زبان پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا کہ ماں بہت سخت دھوپ ہے اور سر میں بھی بہت درد ہو رہا ہے۔ بس 5 منٹ پنکھے کے نیچے بیٹھ لینے دیں، پھر میں سارے کام کر لوں گی۔ ساجدہ بیگم کا پارا یہ سنتے ہی مزید چڑھ گیا اور وہ قریب آ کر اونچی آواز میں بولنے لگی کہ تمہارے یہ نخرے اب اس گھر میں نہیں چلیں گے۔ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب ذرا ہوش کے ناخن لو اور کچن میں آ کر برتن دھو۔ تمہارے باپ نے تو تمہیں سر پر چڑھا رکھا ہے کہ بیٹی بڑی ہو کر افسر بنے گی، مگر میں دیکھتی ہوں کہ یہ افسری کچن کے کاموں سے کیسے چھٹکارا دلاتی ہے۔ فاطمہ نے ایک ٹھنڈی ہوا بھری اور بغیر کوئی بحث کیے اپنے رستے قدموں کو کچن کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ساجدہ بیگم کو جواب دینے کا مطلب گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا کرنا تھا۔ ساجدہ بیگم نے کچن کی دہلیز پر کھڑے ہو کر زہریلے لہجے میں کہا کہ تیری شکل دیکھ کر لگتا ہے جیسے پورے گھر کا بوجھ تیرے اکیلے کے کندھوں پر ہو، یہ منحوس صورت بنا کر میرے سامنے مت آیا کر۔ فاطمہ کے ہاتھ برتن دھوتے ہوئے رک گئے اور آنکھوں سے ضبط کے آنسو ٹوٹ کر گندے پانی میں گرنے لگے۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی اس کچن کی کارک سے زیادہ سیاہ ہو چکی ہے۔ تکلیف کی انتہا ہوئی تو اس نے پاس پڑا کانچ کا گلاس زور سے فرش پر پٹکا اور ایک نوکیلا ٹکڑا اٹھا کر اپنی کلائی کے قریب لے آئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ آج یہ قصہ ہی ختم کر دے، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ یاد آیا اور اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ ٹکڑا پیچھے پھینک دیا جو دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ ساجدہ بیگم نے ٹوٹے گلاس کی آواز سن کر باہر سے ہی چیخ کر کہا کہ مرنا ہے تو کہیں باہر جا کر مر، یہاں میرا فرش گندا مت کر۔ ویسے بھی میں نے تیرا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، بس اب اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے یا ڈولی، مجھے کچھ سکون چاہیے۔ فاطمہ نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور ہچکیاں روتے ہوئے خود سے سوال کیا، کیا واقعی اس کی زندگی کی قیمت صرف ایک بوجھ جتنی ہے؟ رات بھر فاطمہ تکیہ میں منہ چھپائے سسکتی رہی۔ اسے رہ رہ کر ساجدہ بیگم کے وہ زہریلے جملے یاد آ رہے تھے جو اس کی روح کو چھلنی کر گئے تھے۔ اسی دوران میز پر رکھے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے آنسو پونچھ کر دیکھا تو وہاں پروفیسر روباس کا نام چمک رہا تھا۔ پہلے ایک میسج آیا اور پھر فون بجنے لگا۔ فاطمہ نے گھبرا کر اپنی بیٹھی ہوئی آواز درست کی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم فاطمہ، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ دوسری طرف سے روباس کی آواز ہے جس میں ایسی نرمی اور فکر تھی جو فاطمہ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ روباس نے پھر پوچھا، بیٹا میں نے آپ کو کچھ خاص نوٹس بھیجے ہیں، پوری کلاس کی اسائنمنٹ آپ نے تیار کرنی ہے، کیا آپ یہ کر لیں گے؟ لیکن آپ کی آواز بتا رہی ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ روباس کا یہ پیار بھرا لہجہ فاطمہ کے ضبط کا بندھن توڑ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اندھیرے میں کسی نے سہارے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا ہو۔ وہ روتے ہوئے بول پڑی، سر میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں، مجھ میں اب ہمت نہیں رہی۔ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح وہ فون پر ان سے وہ سب باتیں کرنے لگی جو وہ کبھی کسی سے نہیں کہہ پائی تھی، اور روباس دوسری طرف خاموشی سے اس کا دکھ بانٹ رہے تھے۔ اگلی صبح فاطمہ نے جلدی جلدی تیاری کی تاکہ وہ وقت پر یونیورسٹی پہنچ سکے۔ اسے اپنی پڑھائی کی بہت فکر تھی اور روباس کے دیے ہوئے نوٹس بھی مکمل کرنے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکلنے لگی، ساجدہ بیگم نے راستہ روک لیا اور کڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آج سے تمہارا کالج جانا بند، چپ چاپ بیٹھو اور گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاؤ، میں اکیلی سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ فاطمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے روحان سی آواز میں ضد کی، ماں میرا آخری سال ہے، پلیز مجھے جانے دیں، میری پڑھائی کا حرج ہو جائے گا۔ اس نے بے بسی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو وہیں کھڑے اخبار پڑھ رہے تھے۔ بابا آپ تو کچھ کہیں، مجھے پڑھنا ہے۔ اس کے باپ نے اخبار ایک طرف رکھا اور ساجدہ بیگم کی طرف دیکھ کر لب کھولے، مگر بیوی کی ایک ہی گھوری نے انہیں خاموش کروا دیا۔ وہ بے بسی سے نظریں چرا گئے اور بولے، بیٹا تمہاری ماں ٹھیک کہتی ہے، اب تمہیں گھر دھاری سیکھنی چاہیے۔ بہت پڑھ لیا تم نے، آج سے تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ باپ کے ان الفاظ نے فاطمہ کی آخری امید بھی توڑ دی اور وہ وہیں دہلیز پر پتھر بن کر رہ گئی۔ یونیورسٹی کے ہال میں داخل ہوتے ہی روباس کی نظریں بے اختیار آخری بینچ کی طرف اٹھیں جہاں فاطمہ ہمیشہ سر جھکائے نوٹس بنانے میں مگن ہوتی تھی، مگر آج وہ جگہ خالی تھی۔ پورا لیکچر گزر گیا لیکن روباس کا دل پڑھائی میں نہ لگا۔ اگلے 2-3 دن بھی یہی سلسلہ رہا۔ فاطمہ کی غیر حاضری نے کلاس کی رونق ہی جیسے چھین لی تھی۔ روباس سے مزید ضبط نہ ہوا تو اس نے تیسری رات اسے فون کیا۔ دوسری طرف سے جب کال اٹھائی گئی تو فاطمہ کی آواز بہت بوجھل اور روئی ہوئی تھی۔ فاطمہ اب یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ اسائنمنٹ کا کیا ہوا؟ روباس نے براہ راست سوال کیا۔ فاطمہ نے ایک لمبی آہ بھری اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا، سر میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے، اب میں کبھی نہیں آ پاؤں گی۔
رباس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب ہے چھوڑ دی ہے؟ آپ کلاس کی ٹاپ اسٹوڈنٹ ہیں، اتنی لائق بچی ایسے پڑھائی نہیں چھوڑتی، مسئلہ کیا ہے؟ فاطمہ فون پر پھٹ پڑی۔ سر، میری سوتیلی ماں مجھے مزید نہیں پڑھنے دینا چاہتی، گھر کے کاموں کا بوجھ ہے اور اب وہ زبردستی میرا رشتہ کہیں اور کر رہی ہیں۔ میرے بابا بھی ان کے سامنے بے بس ہیں۔ میں ایک بند گلی میں کھڑی ہوں سر، جہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ایسی بند گلی میں کھڑی ہوں جہاں سے کوئی راستہ نہیں نکل رہا۔ رباس نے فون بند کیا تو اس کا ذہن کسی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ فاطمہ کی سادگی اور اس کی ہمت کا پہلے ہی مداح تھا، مگر اب اسے لگا کہ اگر اس نے اب یہ قدم نہ اٹھایا تو ایک روشن مستقبل اندھیروں کی نظر ہو جائے گا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بڑی بہن مرحا کو پاس بٹھایا۔ مرحا اس کی بہترین دوست اور مشیر تھی۔ آپا، مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، رباس نے نہایت سنجیدگی سے مدعا بیان کیا۔ مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ رباس، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، پر ہے کون وہ؟ وہ میری اسٹوڈنٹ ہے، فاطمہ۔ رباس کے لہجے میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ تھا۔ مرحا کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ رباس، کیا تم ہوش میں ہو؟ تم اس یونیورسٹی کے سب سے معتبر پروفیسر ہو، تمہارا ایک رتبہ ہے، ایک عزت ہے، لوگ کیا سوچیں گے کہ پروفیسر صاحب کو اپنی ہی اسٹوڈنٹ پسند آ گئی؟ یونیورسٹی میں باتیں بنیں گی، تمہارے کیریئر پر حرف آ سکتا ہے، کیا تم ایک طالب علم سے شادی کر کے یہ سب برداشت کر پاؤ گے؟ رباس نے مرحا کا ہاتھ تھام لیا اور میچیور انداز میں بولا، آپا، لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ کر میں ایک معصوم کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بہت لائق ہے، اس کا مستقبل داؤ پر ہے، میں اسے وہ مقام دینا چاہتا ہوں جس کی وہ حقدار ہے۔ میری عزت اور رتبہ تبھی معتبر ہے جب میں کسی کی ڈھال بن سکوں۔ میں اس سے محبت نہیں، اس کی تقدیر بدلنا چاہتا ہوں، اور اس میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ مرحا نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں سچائی اور عزم دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ رباس جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیک مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اس نے مسکرا کر رباس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم کل ہی اس کے گھر جائیں گے۔ مرحا نے جب رباس کے عزم کو دیکھا تو دیر نہیں کی اور اگلے ہی دن فاطمہ کے گھر کا رخ کیا۔ ساجدہ بیگم تو جیسے اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ کوئی آئے اور وہ اس بوجھ کو سر سے اتار دیں۔ جب انہوں نے سنا کہ رشتہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا ہے اور لڑکا خود بہت پڑھا لکھا ہے تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ فاطمہ کو بس اتنا بتایا گیا کہ اس کا رشتہ طے پا گیا ہے، لڑکا نیک اور برسر روزگار ہے، مگر اس کا نام اور کام اسے سے چھپا لیا گیا۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑنے لگا تھا۔ رباس کا ارادہ بالکل واضح تھا، وہ چاہتا تھا کہ فاطمہ کے فائنل پیپر سے پہلے وہ اس کے گھر آ جائے تاکہ اس کی پڑھائی کا مزید حرج نہ ہو۔ اسی لیے صرف ایک ہفتے کا وقت شادی کے لیے مقرر کیا گیا۔ فاطمہ کے لیے 7 دن کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی روتی رہتی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی تعلیم کا خواب ہمیشہ کے لیے ادھورا رہ گیا ہے۔ اسے یہ تو بتایا گیا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر تعلیم یافتہ ہے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ جس پروفیسر کے نوٹس اس کے بیگ میں رکھے تھے وہی اس کا نصیب بننے والا ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ساجدہ بیگم اپنی فتح پر خوش تھیں کہ اب فاطمہ اس گھر سے چلی جائے گی۔ مہندی کی رات آ گئی۔ گھر میں پہلے رنگ کی بہار تھی۔ ڈھولک کی تھاپ پر گیت گائے جا رہے تھے، مگر دلہن بنی فاطمہ کے چہرے پر زردی چھائی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی تھی، لیکن وہ ان رنگوں کو اپنی زندگی کی سیاہی سمجھ رہی تھی۔ اسے بار بار پروفیسر رباس کا وہ آخری فون یاد آتا، ان کی وہ ہمدردی، وہ نرم لہجہ۔ وہ سوچتی کہ کاش زندگی اسے تھوڑی مہلت دیتی تو وہ اپنی منزل خود پا لیتی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے آنسوؤں کا جواب خود رب نے رباس کی صورت میں لکھ دیا ہے۔ آخرکار نکاح کا دن آ پہنچا۔ سفید اور سنہری کام والے بھاری جوڑے میں ملبوس فاطمہ کو جب آئینے کے سامنے بٹھایا گیا تو اسے اپنا عکس کسی اجنبی جیسا لگا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ باہر مردانے میں نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، فاطمہ بیٹی، کیا آپ کو رباس ولد؟ نام سنتے ہی فاطمہ کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگیں۔ رباس؟
کیا یہ وہی رباس ہے؟ نہیں، یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس نے کانپتے لبوں سے 3 بار قبول ہے کہا اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ قلم کی سیاہی کاغذ پر پھیل گئی۔ رخصتی کا وقت آیا تو فاطمہ اپنے باپ کے گلے لگ کر خوب روئی۔ باپ کی آنکھیں بھی نم تھیں مگر وہ ساجدہ کے سامنے خاموش رہے۔ اسے گاڑی میں بٹھایا گیا، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ جب وہ رباس کے گھر پہنچی تو مرحا نے اسے بہت پیار سے خوش آمدید کہا۔ اسے ایک سجے سجائے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں موجود پھولوں کی خوشبو اسے مزید نروس کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ بھاری قدموں کی چاپ قریب آئی اور بیڈ پر اس کے بالکل سامنے کوئی آ بیٹھا۔ فاطمہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ گھونگھٹ کی اوٹ سے اسے صرف سامنے والے کے جوتے نظر آ رہے تھے۔ ایک جانی پہچانی خوشبو اس کی حواسوں سے ٹکرائی۔ فاطمہ! ایک گہری اور باوقار آواز نے اسے پکارا۔ فاطمہ کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ تو وہی تھا جو اسے روز کلاس میں سنائی دیتا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور آہستہ سے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں۔ سامنے شیروانی میں ملبوس، اپنے پورے جاہ جلال کے ساتھ پروفیسر رباس بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرسکون اور میچیور مسکراہٹ تھی جو وہ اکثر کلاس میں دیکھتے وقت چھپا لیا کرتے تھے۔ آپ سر، آپ! فاطمہ کے حلق سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ رباس نے نہایت نرمی سے اس کا لرزتا ہوا ہاتھ تھاما اور بولے، میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ آج سے آپ کی پڑھائی، آپ کے خواب اور آپ کی عزت میری ذمہ داری ہے۔ کل سے ہم ساتھ یونیورسٹی جائیں گے۔ بس اب فرق صرف اتنا ہوگا کہ آپ وہاں میری اسٹوڈنٹ ہوں گی اور یہاں میری زندگی۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا مگر یہ دکھ کے نہیں، اس معجزے کے شکرانے کے آنسو تھے جس نے اسے ایک بند گلی سے نکال کر حصارِ عشق میں جگہ دے دی تھی۔ رباس نے دیکھا کہ فاطمہ اب بھی حیرت اور آنسوؤں کے حصار میں ہے تو وہ ذرا سا اس کی جانب جھکا اور نہایت ہی آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا۔ فاطمہ کا وجود اس لمس پر بری طرح کانپا مگر رباس نے اسے مزید مہلت دیے بغیر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر لیا۔ اس کی گرم سانسیں فاطمہ کی گردن کو چھونے لگیں تو اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ رباس نے اس کے کان کے بالکل قریب ہو کر نہایت مدھم آواز میں سرگوشی کی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کلاس میں ہر وقت مسکرانے والی چنچل مزاج کی میری سب سے بہترین اسٹوڈنٹ اندر سے اتنی دکھی ہوگی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ایک ستارے کی طرح چمکتے دیکھا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس چمک کے پیچھے اتنے آنسو چھپے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ مزید قریب ہوا اور اس کے لبوں نے غیر محسوس طریقے سے فاطمہ کے کان کی لو کو چھوا۔ فاطمہ کے پورے وجود میں جیسے بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر رباس نے نہایت مضبوطی سے اس کے دونوں لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے بڑے اور گرم ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ اس نے فاطمہ کے ہاتھوں کو نہایت عقیدت سے اپنے لبوں سے لگائے اور بڑی دیر تک انہیں اپنی آنکھوں سے لگائے رکھا۔ آج کے بعد تم اکیلی نہیں ہو فاطمہ، تمہارے تمام دکھ اب میرے ہیں، رباس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کی گھبراہٹ اب اپنی انتہا پر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے سخت گیر پروفیسر کے اس بے پناہ میچور پیار کو کیسے سنبھالے۔ اس کا چہرہ تپش سے دہکنے لگا اور اس نے شرم کے مارے اپنا سر رباس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا جبکہ رباس اسے اپنے حصار میں لیے مسکراتا رہا۔ رباس کی مضبوط حصار میں فاطمہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں سے اس کے کندھوں پر موجود دکھوں اور تکلیفوں کا بوجھ ایک پل میں اتر گیا ہو۔ وہ سکون جو اسے خوابوں میں بھی میسر نہ تھا آج حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جب اس کا ڈر تھوڑا کم ہوا تو اس کی فطری شرارتیں اور چنچل پن دوبارہ لوٹ آیا۔ اس نے شرارت سے رباس کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولی، ویسے سر، آپ کو پتہ ہے آپ کتنے ہینڈسم ہیں؟ وہ جو میتھ والی ٹیچر ہے نا، وہ تو آپ کے نام کی تسبیح پڑھتی ہیں، اور وہ ٹینا، اللہ معاف کرے، وہ تو آپ کو دیکھ کر ایسے ہی بے ہوش ہونے والی ہوتی تھی جیسے آپ کوئی ہیرو ہوں۔ میں تو سوچ رہی ہوں اب کلاس میں ان سب کا کیا بنے گا جب انہیں پتہ چلے گا کہ دی گریٹ پروفیسر رباس تو اب میرے قیدی بن چکے ہیں۔ رباس اس کی ان معصومانہ اور فنی باتوں پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔
اسے خوشی تھی کہ فاطمہ دوبارہ ہنس رہی ہے۔ ابھی رات کے 2 بج رہے تھے کہ فاطمہ نے اچانک اپنی آنکھیں پھیلائی اور بولی، روباس، میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت گول گپے کھاؤں۔ روباس نے حیرت سے گھڑی دیکھی اور ذرا سختی سے بولا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ رات کے 2 بج رہے ہیں اس وقت، کہاں سے گول گپے آئیں گے؟ سو جاؤ چپ چاپ۔ فاطمہ نے فوراً اپنا منہ بسورا اور چھوٹے بچوں کی طرح بیڈ کے کونے پر جا بیٹھی۔ اس کا اداس چہرہ دیکھ کر روباس کا دل پگھل گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، اچھا بابا ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے آدھی رات کو شہر کے اس حصے میں لے گیا جہاں اب بھی رونق تھی۔ اسے جی بھر کر گول گپے کھلائے اور پھر اسے سمندر کے ساحل پر لے آیا۔ ٹھنڈی ہوا اور لہروں کا شور فاطمہ کو کسی جادوئی دنیا کا حصہ لگ رہا تھا۔ وہ خوش تو بہت تھی مگر اچانک ایک نامعلوم سا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ روباس نے صرف ہمدردی میں مجھ سے شادی کی ہے تاکہ میں پڑھائی مکمل ہو سکے؟ کیا پیپرز کے بعد وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ یہ وسوسہ اس کے ذہن میں گھر کر گیا کہ شاید یہ محبت نہیں بلکہ صرف ایک استاد کا اپنی شاگرد پر احسان ہے۔ اس نے چوری چھپے روباس کے باوقار چہرے کو دیکھا جو لہروں کو دیکھ رہا تھا، اور دل ہی دل میں دعا کی کہ کاش یہ ڈر صرف ایک وہم ہی ثابت ہو۔ اب جب وہ گھر واپس آئے تو فاطمہ خاموش ہو گئی تھی۔ روباس نے اس کی خاموشی محسوس تو کی مگر کچھ بولا نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اتنی جلدی اس کے دل سے برسوں کا خوف نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ روباس نے ساحل کی ریت پر چلتے ہوئے فاطمہ کا ہاتھ تھاما اور نہایت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ ابھی تمہاری پڑھائی سب سے اہم ہے۔ جیسے ہی تمہاری ڈگری مکمل ہوگی ہم بہت دھوم دھام سے اپنی شادی کا ولیمہ کریں گے، جس میں کالج کے تمام پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کو بھی بلائیں گے، لیکن تب تک یونیورسٹی میں کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ اس نے فاطمہ کو تاکید کی کہ وہ روز ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جایا کرے گی تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور وہاں میرا اور تمہارا رشتہ صرف ایک استاد اور شاگرد کا ہی رہے گا۔ فاطمہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا مگر اس کے دل میں وہ انجانا خوف اب بھی برقرار تھا کہ شاید ڈگری مکمل ہونے تک ہی یہ ساتھ ہے۔ اگلی ہی صبح یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور فاطمہ گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ ماضی میں تو اسے ہمیشہ ساجدہ بیگم کی کرخت آواز اور نفرت بھرے جملے ہی جگاتے تھے، لیکن آج کا احساس بالکل مختلف تھا۔ روباس نے نہایت نرمی سے اس کے ماتھے پر بھری لٹوں کو ہٹایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر دھیمی آواز میں اسے پکارنا شروع کیا۔ فاطمہ کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہے۔ اسے کسی نے اتنے پیار اور شفقت سے کبھی نہیں اٹھایا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ آنکھیں کھول کر اس سکون کو خود سے دور کر دے۔ روباس نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو چھوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سامنے مسکراتے ہوئے روباس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھول گئی کہ وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ روباس نے اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اگر تم اسی طرح لیٹ ہوتی رہی تو کلاس میں مجھے تمہیں سزا دینی پڑے گی، اسی لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ فاطمہ نے جلدی تیاری کی مگر ذہن میں وہی آدھی رات والی ہدایات گردش کر رہی تھیں کہ یونیورسٹی کی حدود میں داخل ہوتے ہی اسے روباس کو ایک اجنبی پروفیسر کی طرح دیکھنا ہوگا۔ وہ جب گاڑی میں بیٹھی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شادی کے بعد یونیورسٹی کا یہ پہلا دن اس کے لیے اتنے بڑے امتحان اور شرمندگی کا باعث بن جائے گا، جہاں اسے سب کے سامنے وہی جملہ دہرانا پڑے گا جس نے روباس کو کلاس میں سب کے سامنے مڑنے پر مجبور کر دیا۔ فاطمہ جیسے ہی کوریڈور سے گزر کر اپنے کلاس کے پاس پہنچی، اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر وہی پرانی شوخی سجا لی۔ پوری یونیورسٹی میں وہ اپنی زندہ دلی اور شرارتوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس ہنستے ہوئے چہرے کے پیچھے کتنا بڑا دکھ چھپا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج بھی وہی پرانے پروفیسر صاحب ہوں گے، اس لیے وہ ہمیشہ کی طرح ہنستے ہوئے اور شرارتی انداز میں کلاس کے اندر داخل ہوئی، مگر سامنے والے کی پشت دیکھ کر اسے لگا کہ شاید کوئی نیا پروفیسر آیا ہے۔ اس نے ابھی وہ جملہ پورا ہی کیا تھا کہ روباس آہستگی سے مڑے۔ ان کے چہرے پر موجود سنجیدگی اور آنکھوں کی تپش دیکھ کر فاطمہ کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ اسے لگا اس کا خون منجمد ہو چکا ہے۔ روباس نے کلاس کے سامنے نہایت طنزیہ انداز میں اس کے شوہر جی کا ذکر کیا تو فاطمہ کا جی چاہا کہ وہ وہیں زمین میں دھنس جائے۔ کلاس کے بعد جب وہ ان کے غصے بھرے بلاوے پر آفس پہنچی اور ان کے بازو کھینچنے پر ان کی گود میں جا گری تو ابھی وہ اس قربت کو سنبھال بھی نہ پائی تھی کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ روباس صاحب،
کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ باہر سے پرنسپل کی آواز گونجی۔ فاطمہ کے حواس خطا ہو گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو رباس کی گرفت سے چھڑایا اور کسی بجلی کی سی تیزی سے قریب پڑی کتابوں کی الماری کی طرف لپکی۔ جب تک پرنسپل اندر داخل ہوئے، فاطمہ نہایت سنجیدگی سے ایک موٹی سی کتاب ہاتھ میں لیے اس کے صفحات پلٹ رہی تھی کہ جیسے وہ کسی بہت گہرے مسئلے کی تحقیق کر رہی ہو۔ رباس نے بھی فوراً اپنی فائل کھولی اور اپنی اینک درست کرتے ہوئے بالکل نارمل لہجے میں پرنسپل کو خوش آمدید کہا۔ فاطمہ نے خود کو اتنا پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ پرنسپل کو ذرہ برابر بھی شک نہ ہوا کہ چند سیکنڈ پہلے اس کمرے میں کیا منظر تھا۔ اس نے نظریں کتاب میں گاڑے رکھی، حالانکہ اس کا دل اب بھی سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی کا معمول بھی بڑا دلچسپ تھا۔ فاطمہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں روانہ ہوتی اور رباس کی گاڑی سائے کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی تاکہ وہ اطمینان کر سکے کہ اس کی زندگی خیریت سے گھر پہنچ گئی ہے۔ گھر پہنچ کر جہاں مرحا آپی کی ممتا بھری شفقت اور پیار فاطمہ کی ساری تھکن اتار دیتے، وہیں رات کا پہلا پہر اس کے لیے ایک نیا امتحان ہوتا۔ رباس اسے لائبریری میں بٹھا کر باقاعدہ پڑھاتا تھا۔ اگرچہ فاطمہ اپنی کلاس کی سب سے ذہین طالب علم تھی، لیکن پڑھائی کے دوران اس کا ذہن کتابوں سے زیادہ شرارتوں میں رہتا تھا۔ کبھی وہ رباس کی اینک چھپا دیتی تو کبھی ان کے سنجیدہ چہرے کی خاکیں بنانے لگتی، جس پر اسے اکثر رباس کی مچور سی ڈانٹ بھی پڑتی، مگر وہ ڈانٹ بھی اسے کسی موسیقی کی طرح لگتی۔ ایک رات جب خاموشی اپنے جوبن پر تھی، رباس نہایت سنجیدگی سے اسے ایک مشکل تھیوری سمجھا رہے تھے۔ فاطمہ کا دل پڑھائی سے بالکل اچاٹ ہو گیا۔ اس نے اچانک اپنی کتاب بند کی اور شرارت بھرے انداز میں کرسی سے اٹھ کر سیدھی رباس کی گود میں جا بیٹھی۔ رباس جو اس وقت ایک اہم پوائنٹ لکھ رہے تھے، ان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور قلم میز پر رکھ کر فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اس وقت صرف اور صرف معصومانہ بے باکی تھی۔ رباس نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت دھیمی اور معنی خیز آواز میں کہا، فاطمہ، میری بات یاد رکھنا، ابھی ہمارا ولیمہ ہونا باقی ہے۔ اگر تم اسی طرح میری سنجیدگی کا امتحان لیتی رہی تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے ولیمے پر ہمارے ساتھ ہمارے جڑواں بچے نہ ہوں۔ یہ پہلی بار تھا کہ رباس نے اس طرح کی کوئی بے باک اور گہری بات کی تھی۔ فاطمہ کا چہرہ ایک دم سے تپنے لگا اور وہ گھبرا کر ان کی گود سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس بار رباس کی گرفت ڈھیلی نہیں تھی۔ اس نے شرم سے لال ہوتے ہوئے رباس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا اور بولی، توبہ ہے سر، آپ تو بہت ہی خراب پروفیسر نکلے، مجھ سے دور رہا کریں آپ۔ رباس اس کی بکھلاہٹ دیکھ کر دل کھول کر ہنسا اور اس رات پہلی بار فاطمہ کو محسوس ہوا کہ ان کی محبت اب شاگرد اور استاد کے رشتے سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ پڑھائی کے اس ہنگامے کے بعد جب فاطمہ سونے کے لیے لیٹی تو ابھی اس کی آنکھیں موندنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ رباس نے نہایت نرمی سے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ فاطمہ ایک دم گھبرا کر تھوڑا دور ہونے لگی تو رباس نے اس کی گھبراہٹ بھانپتے ہوئے دبی دبی ہنسی کے ساتھ شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی، اتنے سے بچے نہیں ہو جاتے فاطمہ، اتنا دور مت بھاگو کہ بیڈ سے ہی نیچے گر جاؤ۔ رباس کے اس جملے پر فاطمہ کی جھجک تھوڑی کم ہوئی اور وہ مسکراتے ہوئے گھوم کر اس کے مقابل ہو گئی۔ اس نے اپنا سر رباس کے چوڑے سینے میں رکھ دیا، جہاں سے اس کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اب اس کی شرارتیں ایک بار پھر جاگ گئی تھیں۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے رباس کی تراشی ہوئی داڑھی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور اپنی انگلیوں سے اس کی مونچھوں کو بل دینے لگی۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں یونیورسٹی میں آپ کو دیکھتی تھی تو سوچتی تھی کہ یہ پروفیسر کتنا ہینڈسم ہے، بالکل کسی علمی ہیرو کی طرح۔ اس نے معصومیت سے اعتراف کیا اور پھر اچانک رباس کے گالوں کو بچوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے بولی، پر اب تو آپ صرف میرے ہیں، صرف میرے پروفیسر۔ رباس دیکھتا رہ گیا۔ اسے اپنی اس چنچل سی بیوی کی ہر ادا اس قدر بھاتی تھی کہ وہ اپنی ساری سنجیدگی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا تھا۔ وہ جتنی دیر باتیں کرتی رہی، رباس نہایت محبت سے اس کے ماتھے کو چومتا رہا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ یہ جادوئی زندگی اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فاطمہ نے اپنی انگلیاں رباس کے بالوں میں پھنساتے ہوئے نہایت معصومیت اور لاڈ سے پوچھا، آپ کو مجھ سے کب محبت ہوئی؟ کیا اس دن جب میں نے کلاس میں وہ شوہر والی بات کی تھی؟ رباس نے جواب دینے کے بجائے اپنی گرفت اس کی کمر پر مزید مضبوط کی اور اسے اپنی جانب ذرا سا اوپر کھینچ کر اپنی آنکھوں کے آن مقابل کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی گہری تپش اور شدت تھی جو فاطمہ کے اندر تک اتر رہی تھی۔ ہمیشہ سے فاطمہ، مجھے تم سے محبت ہمیشہ سے تھی۔
رباس نے نہایت مدھم مگر پختہ آواز میں اعتراف کیا۔ تب سے جب تم نے پہلی بار میری کلاس میں قدم رکھا تھا اور تمہاری آنکھوں کی چمک نے میرے دل کی سنجیدگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا، بس میں ایک پروفیسر کے لبادے میں خود کو چھپائے رہا، مگر میرا دل ہر لمحے تمہارے حصار میں تھا۔ اس کے لہجے کی سچائی اور آنکھوں کی وہ دہکتی ہوئی تپش دیکھ کر فاطمہ کا رہا سہا ضبط بھی جواب دے گیا۔ اس نے جھک کر رباس کی آنکھوں میں وہ سب دیکھ لیا جو وہ برسوں سے چھپائے بیٹھا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی اور باہر کی خاموشی میں ان دونوں کے درمیان موجود تمام فاصلے سمٹنے لگے تھے۔ فاطمہ نے اپنی نظریں جھکا لی مگر رباس نے اس کے چہرے کو تھام کر اسے خود سے دور نہ ہونے دیا۔ نانا کرتے اور شرم و حیا کے ہزاروں پہروں کے باوجود اس رات ان کے درمیان وہ تمام حجاب اٹھ گئے جو اب تک انہیں ایک دوسرے سے دور رکھے ہوئے تھے۔ محبت کی اس تپش نے ان دونوں کو ایک ایسے رشتے میں پرو دیا جہاں روح اور جسم کا فرق مٹ گیا اور وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہو گئے۔ سورج کی پہلی کرن جب کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو فاطمہ کی آنکھ ایک عجیب سی بوجھل پن کے ساتھ کھلی۔ اس کا پورا جسم تپ رہا تھا اور سر میں جیسے ہتھوڑے بج رہے تھے۔ ابھی وہ پوری طرح ہوش میں بھی نہ آئی تھی کہ باتھ روم سے پانی گرنے کی مسلسل آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسے احساس ہوا کہ رباس شاید نہا رہے ہیں۔ رباس مگر اس وقت خود اس کی اپنی حالت ایسی تھی کہ بستر سے اٹھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس نے کمبل کو مزید اپنے گرد لپیٹنے کی کوشش کی مگر ٹھنڈک تھی کہ ہڈیوں تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ تیز بخار کی وجہ سے اس کے لب خشک ہو کر سفید پڑ چکے تھے اور آنکھوں میں شدید جلن تھی۔ پانی گرنے کی آواز اسے کس دور دیس کی صدا لگ رہی تھی۔ اس نے کراہتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن نکاہت اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ پاؤں نے ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ وہیں تکیے پر سر رکھ کر باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے آنے والے شور کی آواز اس کے سر کے درد کو مزید بڑھا رہی تھی، مگر اس میں اتنی سخت بھی نہ تھی کہ وہ پکار کر رباس کو اپنی حالت بتا سکے۔ باتھ روم کا دروازہ کھولا، رباس بال خشک کرتا ہوا باہر نکلا۔ وہ اس وقت صرف ٹراؤزر میں تھا اور اس کا چوڑا کسرتی بدن اب بھی پانی کی بوندوں سے چمک رہا تھا۔ فاطمہ نے جیسے ہی اسے اس حالت میں دیکھا اس کے ذہن میں گزری رات کے تمام مناظر بجلی کی طرح لہرائے اور اس نے شرم کے مارے فوراً اپنی نظر جھکا لی۔ رباس نے اس کی بکراہٹ محسوس کی تو اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بال خشک کرتا چھوڑ کر بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر اس کے کان کے پاس نہایت شرارت سے سرگوشی کی۔ اب نظریں چرانے کا کیا فائدہ مس فاطمہ، اب تو کوئی پردہ باقی نہیں رہا، اور ویسے بھی کل رات تو آپ بڑی بہادر بن رہی تھی۔ رباس کی اس بے باک اور معنی خیز بات پر فاطمہ کا چہرہ شرم سے دہکتا ہوا انگارہ بن گیا۔ اس نے تکیے میں منہ چھپانے کی کوشش کی مگر اس کے حلق سے ایک مدھم سی کرہ نکل گئی۔ رباس جو اب تک مذاق کے موڈ میں تھا اس کرہ کو سنتے ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے غور کیا تو فاطمہ کا چہرہ سرخ نہیں بلکہ بخار کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا تو تپش دے کر اس کے ہاتھ جلنے لگے۔ فاطمہ، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ رباس کی آواز میں اب مذاق کی جگہ شدید پریشانی اور فکر نے لے لی تھی۔ اس نے شرٹ پہننے کی پرواہ کیے بغیر اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ فاطمہ کی آنکھیں بخار کی وجہ سے نیم وا تھیں اور وہ نڈھال ہو کر دوبارہ اس کے گرم سینے پر گر گئی۔ رباس نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا اور اس کے سر کو چومتے ہوئے خود کو ملامت کرنے لگا کہ شاید اس کی لاپرواہی نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ اس نے فوراً سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا تاکہ مرحا آپا کو بلا سکے اور ڈاکٹر کا بندوبست کریں۔ کچھ دن رباس کی بے پناہ توجہ اور مرحا آپا کی دیکھ بھال کے بعد فاطمہ کی طبیعت تو سنبھل گئی مگر امتحانات کا دباؤ سر پر تھا۔ وہ دن بھر کتابوں میں مگن رہتی اور رباس اسے ہر پوائنٹ بڑی تفصیل سے سمجھاتا۔ پیپر شروع ہوئے تو پہلے 2 دن سب ٹھیک رہا مگر تیسرے پیپر کی صبح جب فاطمہ تیار ہونے کے لیے اٹھی تو اسے اچانک شدید چکر محسوس ہوئے اور جی متلانے لگا۔ وہ واش روم کی طرف بھاگی اور جب باہر نکلی تو نکاہت سے اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ رباس نے اسے اس حال میں دیکھا تو بے چین ہو گیا۔ اسے لگا شاید پڑھائی کی تھکن ہے، مگر جب اگلے 2 دن بھی یہی سلسلہ رہا کہ اسے ناشتے کی خوشبو سے اُبکائیاں آنے لگیں تو رباس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے پیپر سے واپسی پر ضد کر کے فاطمہ کا ٹیسٹ کروایا۔ اس رات جب رپورٹ سامنے آئی تو وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ اس ایک رات کی غربت اپنا رنگ دکھا چکی تھی۔ فاطمہ امید سے تھی، وہ معصوم سی لڑکی جو اب بھی خود اپنی ڈگری مکمل کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی اب ایک نئی زندگی کی امین بننے والی تھی۔ رباس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اس نے عقیدت سے فاطمہ کا ماتھا چوما مگر فاطمہ کے ذہن میں وہی پرانی بات گونج رہی تھی
کہ کیا ولیمے پر ہمارے ساتھ ہمارے بچے ہوں گے؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ روباس کی وہ بے باک بات اتنی جلدی حقیقت کا روپ دھار لے گی۔ امتحانات کے دوران آنے والی یہ متلی اور چکر اب اس کے لیے زحمت نہیں بلکہ خوبصورت احساس بن چکے تھے۔ روباس اب اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، جیسے کہ وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ پیپرز کے اختتام کے فوراً بعد روباس نے اپنے وعدے کے مطابق ایک نہایت شاندار ولیمے کی تقریب کا اہتمام کیا، جہاں یونیورسٹی کا تمام عملہ اور اسٹوڈنٹ مدعو تھے۔ ساجدہ بیگم جب وہاں پہنچی اور روباس کا جاہ و جلال، اس کے فاطمہ کے لیے دیوانہ وار محبت اور شاہانہ طرز زندگی دیکھا تو وہ حسد کی آگ میں جل بھن گئی۔ انہوں نے وہاں بھی باز نہ آتے ہوئے زہریلے جملے کسنا شروع کر دیے کہ یہ تو اپنی پسند کی شادی تھی، اسی لیے اتنی جلدی سب کچھ چھپا کر کیا گیا۔ مگر فاطمہ کو ان باتوں کی ذرا برابر پرواہ نہ تھی، کیونکہ اس کا ہاتھ روباس کے مضبوط ہاتھوں میں تھا، جو اسے دنیا کی ہر نظر سے بچانے کے لیے کافی تھا۔ یونیورسٹی میں جب روباس نے سب کے سامنے فاطمہ کا تعارف اپنی بیوی کے طور پر کروایا تو سب دنگ رہ گئے، مگر ان کی جوڑی کی خوبصورتی نے سب کو داد دینے پر مجبور کر دیا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور روباس نے فاطمہ کی پڑھائی اور اس کی صحت کے درمیان ایک بہترین توازن قائم رکھا۔ وہ اسے خود پڑھاتا، اس کے نخرے اٹھاتا اور حمل کی تکلیفوں میں اس کا بہترین سہارا بنتا۔ ڈگری مکمل ہونے تک ان کی زندگی میں ایک ننھے فرشتے کا اضافہ ہو چکا تھا، ایک خوبصورت اور تندرست بیٹا جس کی آنکھیں بالکل روباس جیسی تھیں۔ کنوکیشن کا دن فاطمہ کی زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ جب اسے اسٹیج پر بلایا گیا تو وہ سیاہ گاؤن اور گریجویشن کیپ پہنے ہوئے تھی، مگر اس کی گود میں اس کا 1 سال کا بیٹا تھا، جس نے بھی اپنے بابا کی فرمائش پر ویسا ہی چھوٹا سا بلیک گاؤن پہن رکھا تھا۔ جب فاطمہ نے اپنی ڈگری وصول کی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور سامنے پہلی صف میں کھڑا روباس فخر اور محبت سے لبریز نظروں سے اپنی کائنات کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسٹیج پر جا کر فاطمہ اور اپنے بیٹے کو اپنے سار میں لیا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تینوں نفوس اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت اور مکمل فیملی لگ رہے تھے۔ فاطمہ کو اپنی ڈگری سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی زندگی کی یہ منزل اس کے شوہر کی محبت اور یقین کی بدولت ممکن ہوئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور خوشحال زندگی کی تصویر بنے ہوئے تھے، جہاں دکھوں کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔